تاریخ کو پڑھتے ہیں تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، لیکن اگر نہیں تو آپ کو سن کے اندازہ ہوگا کہ وہ کس شخصیت اور کس روبدار پرسنالٹی کے مالک ہوں گے۔ مولا عباس علمدار وہ ہیں جن کو 8 سال کی عمر میں اپنے والد محترم مولا علی علیہ السلام کے کپڑے پورے آتے تھے۔ جس کو 8 سال کی عمر میں علی کے کپڑے پورے آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ خیر جناب، مولا علی علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام ام البنین تھا، اور جس کا مطلب ہے کہ بیٹوں کی ماں، ان کی بطن سے مولا غازی عباس علمدار اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب مولا غازی عباس علمدار چھوٹے تھے تو بہت زیادہ محبت تھی، ان کو بہت زیادہ انسیت تھی، کیونکہ جو ان کی والدہ تھیں ام البنین، انہوں نے خاص طور پر تلقین کی تھی کہ آپ کا جو واحد مقصد ہے وہ خدمت ہے آپ کے بڑے بھائی مولا حسین کی، جو کہ آپ کے آقا ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ نے کبھی ان کی برابری نہیں کرنی۔ تو جب مولا عباس علمدار چھوٹے تھے تو اکثر چلے جایا کرتے تھے کھیلنے کے لیے ان کے حجرے میں یا ان کی طرف۔ تو ایک بار وہ جانے لگے تو ان کی والدہ نے ان کو روکا اور کہا کہ عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنی بہن زینب سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو کہا خبردار، اس طرح کبھی بھی اٹھ کر ان کی طرف نہ چلے جایا کرو، وہ آقا زادی ہیں، ان کا احترام کرو، یہ نہ ہو تمہارے جانے سے وہ تنگ ہو۔ سارا دن گزر گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شام کو اپنی ایک کنیز سے کہا کہ آج سارا دن گزر گیا، عباس نہیں آیا۔ اپنا پردہ کیا، ان کے حجرے کی جانب چلنے لگیں تو دیکھا کہ عباس برآمدے میں کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو دوڑ کر ان کی جانب آئے اور کچھ فاصلے پر رک گئے۔ بی بی زینب نے وہیں پر بیٹھ کر جھک کر اپنی باہیں پھیلا لیں تو کہا شہزادے کیا ہوا؟ کہا نہیں آقا زادی، آپ میری بہن نہیں ہیں، آپ تو میری آقا زادی ہیں، آپ تو میری مالکہ ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مولا علی علیہ السلام بی بی زینب سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو صحن ہے نا برآمدہ، اس پہ چلا کرو، پیدل چلا کرو۔ تو بی بی زینب کہا کرتی تھی کہ میں کیوں پیدل چلوں؟ تو مولا علی علیہ السلام کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں تمہیں پیدل چلایا جائے گا، تمہیں پیدل چلنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو بی بی زینب کہتی تھی کہ جس کا ایک بھائی ہو نا، آپ سب جتنی سن رہی ہیں یقیناً آپ کے بھائی ہوں گے گھر میں، نہیں ہوں گے تو کزنز ہوں گے، جس کا ایک بھائی ہو نا اس کو مان نہیں ہوتا اس بہن کو کہ میرا بھائی ہے، خبردار اگر میری طرف کسی نے دیکھا بھی تو بی بی زینب کہتی تھیں کہ جس کا ایک بھائی ہو اس بہن کو مان نہیں ہوتا، میرے تو اتنے ہیں، اور بھائی بھی حسن جیسے، حسین جیسے، عباس جیسے۔ بہرکیف وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ جب قافلہ نکلا کربلا کی جانب تو مولا عباس علمدار کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اور ایک گلی سے دوسری گلی کی جانب دوڑ رہے تھے اور یہی صدا لگا رہے تھے کہ الحجاب 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 العباس العباس العباس، کہ میرا نام عباس ہے، خبردار جب تک سید زادیوں کا قافلہ، آقا زادیوں کا قافلہ، میری آقا زادیوں کا قافلہ یہاں سے گزر نہ جائے، تیرا بچہ بھی باہر نہ نکلے، پھر یہ نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا، میرا نام عباس ہے۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ جب قافلہ چلا تھا تو عباس نے بچوں سے بھی پردے کروائے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا مولا عباس علمدار کے جلال کو روکنے کا۔ خدا کے شیر کو علی کہتا ہے اور علی جسے اپنا شیر کہتے تھے وہ عباس تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنگ صفین میں، اور یہ متعدد کتابوں میں اس کا حوالہ ہے، بہت مستند کتابوں میں،
جنگ صفین میں ایک مقام ایسا آیا کہ مولا علی علیہ السلام جنگ کرنے گئے تو دوسری سائڈ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تو یہاں پر تھے، ابھی آپ واپس گئے تھے اور دوبارہ آ گئے. کہا وہ میں نہیں، میرا بیٹا عباس تھا. اسی لیے ایک مقام پر شاعر کہتا ہے کہ مولا عباس علمدار نے فرمایا، تخیل کی دنیا میں وہ لکھتا ہے کہ زہرا کی دعاؤں کا کاس نہ کہنا، دشمن علی نہ کہہ دے تو مجھے عباس نہ کہنا. تو چونکہ بہت ہی جاہ و جلال والے تھے، غصے والے تھے، دبدبے والے تھے، روب والے تھے، تو جب بھی کوئی ذرا سی سرزنش کرنے لگتا یا مولا حسین علیہ السلام سے تھوڑا سا بدتمیزی کرنے لگتا تو فٹافٹ اپنی تلوار نکال لیا کرتے. اور مولا حسین علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، عباس یہ کربلا نہیں ہے. اگر مدینے میں واقع ہو تو کہا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. مکے میں واقع ہو تو ارے یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے. اور مولا عباس اپنی تلوار کو واپس رکھ لیتے. اب کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد آج علی کے بیٹے کے رنگ ہی اور ہیں، مولا عباس علمدار کے رنگ ہی اور ہیں. کیونکہ آج جانتے ہیں ساری زندگی تو مجھے میرے آقا میرے مولا حسین علیہ السلام یہ کہہ کر روکتے رہے کہ یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہ نجف ہے، کربلا نہیں ہے. آج تو کربلا میں موجود ہیں، آج تو نہیں روکیں گے. خط کھینچ دیا، تلوار نکالی، خط کھینچ دیا زمین پر اور کہا کہ اگر اب کسی میں جرت ہے تو اس کو پار کر کے دکھاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں. مولا حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے. کہا کہ آج عباس کو میں نہیں روک سکتا. بی بی زینب نے اماں فضا کو خیمے میں بلایا اور کہا کہ عباس سے کہیے کہ زینب ان کو بلا رہی ہیں. اماں فضا پہنچی. مولا عباس علمدار سے کہا کہ آپ کو آقا زادی زینب نے یاد کیا ہے. مولا عباس نے کہا کہ اماں بس 2 منٹ، مجھے چند لمحات دیں، میں سب کچھ ابھی ختم کر کے آتا ہوں خوشخبری لے کر. کہا اب جائیے اور ان سے یہ کہہ دیجیے. اماں فضا گئیں اور کہا زینب آج لگتا ہے کہ عباس واپس آنے والا نہیں، آج عباس کے تیور واپس آنے والے نہیں ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں عباس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. کہا آپ جائیے اور کہیے کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ آپ، خدا جانے میں جملہ کیسے کہوں گا، خدا جانے آپ جملہ کیسے سنیں گے. یہ جملہ آپ کو جب سمجھ میں آ جائے، اس کو آج سمجھ لینا، کل سمجھ لینا، 10 سال بعد سمجھ لینا. میں زمین کے اوپر ہوں، مٹی کے نیچے ہوں، جہاں پر ہوں میرے لیے دعا کر دینا. کہا کہ آپ جائیے اور ان سے کہیے کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ آپ آتے ہیں یا میں خیمے سے باہر آؤں. مولا عباس علمدار نے یہ سننا تھا کہ واپس پہنچے. مولا عباس علمدار نے کہا بی بی ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں. کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو. کہا آقا زادی موت کی اجازت دیجئے. اکبر جا چکا، قاسم جا چکا، اس سے پہلے کہ مولا حسین علیہ السلام میدان میں جائیں مجھے اب میدان میں جانا ہے، مجھے اجازت دیجئے. آقا زادی زینب نے کس دل سے کہا بھائی عباس، کسی اور شہر میں آ کر چیز مہنگی مانگی تم نے، مشکل مانگی تم نے، لیکن اگر جانا چاہتے ہو تو ایک خواہش پوری کرتے جاؤ. کہا آقا زادی فرمائیے، میری جان قربان آپ پر. کہا میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ بابا علی گھوڑے پر کیسے بیٹھتے تھے. کہا آقا زادی اس خواہش کو ابھی کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، بابا علی اب یہاں کہاں سے آئیں گے. کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا تو میں دیکھا کرتی تھی کہ بابا علی دلدل پہ سوار ہو کر جایا کرتے تھے. پھر تم بڑے ہوئے جب تم اپنی سواری پہ سوار ہوتے تھے بالکل ایسا لگتا تھا کہ بابا علی اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. تم میدان میں جانا چاہتے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن التجا اتنی ہے کہ اپنی سواری کو اس خیمے میں بلاؤ اور یہاں سے میدان کی طرف جاؤ. مولا عباس کی سواری نام اس کا اشل خیمے میں آ گیا. مولا عباس علمدار اشل پر سوار ہونے لگے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا آقا زادی آج عباس غریب ہو گیا ہے. کہا کیوں، کیا ہوا. کہا آقا زادی یہ وہ اشل ہے، جب میں اس پہ سوار ہوتا تھا تو کبھی قاسم آ کر اس کی رکابیں پکڑ لیتا تھا کہ چچا جان بیٹھیے اس پر. کبھی اکبر آ کر میرا ہاتھ تھام لیتا تھا کہ چچا جان میں آپ کو سوار کراتا ہوں. آج اشل کی رکابیں پکڑنے والا کوئی نہیں، مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں.
جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اعلانات ہوئے کہ مولا حسین کو قتل کر دیا گیا ہے. تو جو ام البنین تھیں، جو والدہ تھیں مولا غازی عباس علمدار کی، وہ پہنچی مسجد میں اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ کون گیا ہے اس کی حفاظت کرنے. کہا بی بی کون گیا ہے؟ کہا عباس گیا ہے. تم اس کو نہیں جانتے، میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا. کہا بی بی معاف کیجیے گا، لیکن جب حسین کو قتل کیا جا رہا تھا تو عباس پہلے ہی شہید ہو چکے تھے. بی بی نے کہا کہ کیسے شہید کیا عباس کو؟ کہا کہ ایک برز، ایک نیزہ ہوتا ہے جو ان کی جانب پھینکا گیا، جو ان کی آنکھ میں لگا اور جس سے وہ زمین پر آئے. اب اگلا جملہ خدا جانے میں کیسے کہوں گا، خدا جانے آپ کیسے سنیں گے، اور خدا جانے کہ وہ آپ سمجھ پائیں. کہا کہ نہیں، اس کو برز کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا بی بی کیوں؟ کہا کہ اس کا قد اتنا تھا کہ وہ تو 2 انگلیوں سے اس برز کو روک سکتا تھا. کہا بی بی لیکن جب ان پر برز پھینکا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ نہیں تھے، ان کے بازو نہیں تھے. مصائب پڑھنے لگ جاؤں، ساری رات گزر جائے. میرا تو کام ہی مولا حسین علیہ السلام کے بچوں پر، ان کی حال پر گریہ کرنا ہے یا مولا کی ولایت کو بیان کرنا ہے. بار کیف آخری لمحات آئے. مولا عباس علمدار کی ایک آنکھ پہ تیر ہے، بازو ہے نہیں، دوسری آنکھ میں خون ہے. مولا حسین علیہ السلام بھائی کے پاس پہنچے، عباس کے پاس پہنچے. مولا عباس علمدار نے کہا آقا میری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دیجئے. کہا بتاؤ عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری ماں نے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا نا تو میں نے پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں آخری مرتبہ بھی آپ ہی کو دیکھوں. تو کہا عباس کیا چیز تمہاری اس خواہش میں حائل ہے؟ دیکھو مجھے. کہا مولا حسین علیہ السلام میری اس آنکھ میں لہو جمع ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس لہو کو صاف کیا اور کہا کہ مولا حسین علیہ السلام کسی طور میری یہ بات میری والدہ ام البنین تک پہنچا دیجیے گا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا نا ساری زندگی میری والدہ مجھے یہ کہتی رہی کہ حسین سے کبھی کوئی کام نہ کہنا، وہ تمہارے مالک ہیں، وہ تمہارے بادشاہ ہیں، وہ تمہارے آقا ہیں. میری والدہ سے کسی طور یہ بات ان تک پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ان کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ان کی وصیت پر عمل کیا. میں آج کبھی بھی آپ کو یہ کام نہ کہتا کہ آپ میری آنکھوں سے لہو ہٹائیں اگر میرے بازو اور میرے ہاتھ ہوتے. خدا ہی جانے پنجے میں کتنی طاقت تھی، خدا ہی جانے پنجے میں کتنی طاقت تھی. حیدر کی انگلیاں پکڑ کر چلتا تھا عباس، حیدر کی انگلیاں پکڑ کر چلتا تھا عباس. زہرا نے جس کو دی ہیں دعائیں، حیدر نے جس کے ہیں ناز اٹھائے، ایسے پلا ہے میرا پیر غازی. کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا. عباس کے علم کو وفا چوم رہی ہے، عباس کے علم کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں کھڑی شجاعت جھوم رہی ہے. حیدر کی انگلی پر پلٹ آیا تھا سورج، عباس کے اشارے پر زمیں گھوم رہی ہے. نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا. کر دیواں میں جہان، کر دیواں میں قربان اس 2 جگنوں، اس 2 جہانوں مولا قربان کر دیواں میں اس 2 جگنوں، تیرے سونے علم دیاں چھاواں اتوں.
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜਾਨ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਿਸਾਰ ਮੈਂ ਦੋ ਜਗ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਰੱਖੇ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਖਾਤੂਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਮਸਰ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਣ ਦੀ कुछ मोहब्बत चांद से इसलिए भी है मोहसिन ये वाहिद चिराग है कब्र बतूल का जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर वो सिर्फ बाखुदा है मां हुसैन दी नबी आसरा कुल जहान दा एक नौकर है पाक सखी दा एक नौकर है पाक सखी हुसैन दा जिदा घर घर अलम निशान है घर में लगाए ना लगाएं इस दिल पे जरूर लगाएं एक नौकर है पाक सखी हुसैन दा जिदा घर घर अलम निशान है जिदे दिल विच अलम होवे जिदे घर विच अलम होवे और जिदे दिल विच अलम होवे ओदा गाजी खुद निगरान है एक नौकर है पाक हुसैन दा जिदा घर घर अलम निशान है जिदे दिल विच अलम होवे ओदा गाजी खुद निगरान है ग्यारह इमाम बेटे शोहर इमाम होता शोहर की तो खैर बात ही ना करे ना बाबे अली वांगू जिदा सारा जाहो जला ले जग विच बेमिसाले खुद सैयदा नाम रखे आएगा खुद सैयदा नाम रखे आएगा सीते जोड़े हिंदी दुनिया चनू वफादा शहनशाह हाय 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 दुनिया जनू वफादा शहनशाह अब्बास दी दुआ मां हुसैन दी जनाबे मन वक्त खत्म हुआ ऐसे के साथ मुझे इजाजत दीजिए मेरा नाम ज़िशान नासिर है अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है आपके फीडबैक का फेसबुक के ऊपर अगर आप ज़िशान नासिर लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा एग्जैक्ट यूजर नेम चाहिए तो ZEESHANNASIR26 सेम ऑन इंस्टाग्राम अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करें या मैं आपके किसी इशू पे बात करूं विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी तो अपना सवाल मुझे लिख भेजिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप ज़िशान नासिर लिखोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा आप वहां पर भी मुझे थ्रू इनबॉक्स अपना मैसेज या अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो और ईमेल इवन कर सकते हो zishan-nasir@gmail.com ZEESHANNASIRLIVE@gmail.com zishan-nasir@gmail.com जाने से पहले वही बात जो हमेशा आपसे कह के जाता हूं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी हुआ करता है एक बात बाबा फरीद ने कही थी छोड़ फरीद ना यार दामन दूहा जहाना दा साडा जामन वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ज़मानत उस शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हो जाए अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो फिर गुजारें जैसे लाइफ गुजारें लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो फिर बख्शिश वसीला सोने मोहम्मद अना खुदा आपको ईमान के साथ रखे कुल ईमान के साथ रखे कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौला की वलायत सुनकर बुलंद होने वाले हाथ इमाम ज़माना के पांव पर जाकर लगे आमीन याही अलाही आमीन अल्लाह हक पाकिस्तान जिंदाबाद ज़िशान नासिर क्या जाओ खुश रहो